نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 9 کی تمارین کے سوال نمبر 9 کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اسی سبق کی تمارین کے سوال نمبر 10 سے اپنی اس ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ تو اولڈ بک 2 اور نیو بک 3 میں سبق نمبر 9 کے سوال نمبر 10 پر آ جائیں۔ سوال نمبر 10 ہے تأمل المثال ثم اجب عن الاسئلة الآتية على غراره، یعنی کہ مثال پر غور کریں، پھر دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے اس کے پیٹرن پر۔ ٹھیک ہے، مثال کا جو پیٹرن ہوگا نا ویسے ہم جواب بھی دیں گے۔ مثال ہے من خلقک، یعنی کہ تمہیں کس نے بنایا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ خلقنی اللہ، یعنی کہ مجھے اللہ نے بنایا، مجھے اللہ نے تخلیق کیا۔ تو اس مثال پر غور کریں، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آپ دیکھیں، خلقہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس کے سامنے جب ہم یا متکلم کو لگاتے ہیں تو یا متکلم کیا کرتی ہے؟ اپنے سے پہلے حرف کے اعراب کو کسرہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر یہ فعل ہے، ہم نے اس کے اعراب کو تبدیل نہیں کرنا، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ فعل اور یا متکلم کے درمیان میں ہم ایک نون لگا دیتے ہیں۔ اس نون کو نون الوقایہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نون الوقایتی۔ تو اب یہ یا متکلم جو ہے نا، یہ اپنا کسرہ لگانے کا شوق اس نون پر پورا کر دیتی ہے اور اس پر کسرہ لگا دیتی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم نے لگا دیا، تو یہ بن جائے گا خلقنی۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس کے سامنے ہم اللہ لگائیں گے تو پھر التقاء ساکنین کا خطرہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، اس یا متکلم پر بھی سکون ہے اور اس لام پر بھی سکون ہے، اور یہ الف کیا ہے؟ یہ تو حمزہ وصل ہے، یہ جب درمیان میں آتا ہے تو ہم اسے نہیں پڑھتے، اس لیے ابھی پھر التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم اس یا پر فتح لگا دیں گے اور اس کے آگے پھر اللہ لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا خلقنی اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اصول کیا ہے؟ تو اصول یہ ہے کہ اگر نون وقایا اور یا متکلم کے بعد ال والا کوئی اسم آ جائے تو ہم یا متکلم پر فتح لگا دیتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ التقاء ساکنین سے بچا جائے، اسے پڑھا جا سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے ان سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے من ضربکا، یعنی کہ تمہیں کس نے مارا ہے؟ چلیے آپ کیا کریں گے؟ ہم اس کے آگے ال والا کوئی اسم لگا دیں گے۔ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں ضربنی المدرس، یعنی کہ مجھے استاد نے مارا ہے، یا ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں ضربنی الرجل، یعنی کہ مجھے آدمی نے مارا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے من سألک ھذا السؤال، یعنی کہ تم سے کس نے یہ سوال پوچھا تھا؟ چلیے اب اس کا جواب دیتے ہیں سألنی البنت، یعنی کہ مجھ سے لڑکی نے یہ سوال کیا تھا۔ بنتو جو ہے نا، بیٹی اور لڑکی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جز نمبر 3 ہے
رآک المدرس فی المسجد، یہ رآ کیا ہے؟ دیکھیں فعل ہے رآ، یہ جو لکھا ہوا ہے نا رآ، اس میں را ہوتا ہے، یہ دیکھیں حمزہ قطع ہوتا ہے اور پھر یا ہوتا ہے۔ یہ فعل ان 3 حروف پر مبنی ہے، اور اس یا کو دیکھیں، اس یا کے نیچے 2 نقطے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ الف مکسورہ ہے، یہ بھی ایک الف ہے۔ تو جب ہم رآ کے سامنے مفعول بہ کے طور پر کا کی ضمیر کو جوڑیں گے تو اس کا یہ حمزہ اور یہ الف مکسورہ ان دونوں کو بھی ہم ملا لیں گے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کو ہم ملا کے پڑھیں گے، یہ دونوں بھی مل کے نا الف مد آ بن جائیں گے، تو یہ بن گیا رآ کا، ٹھیک ہے نا؟ رآ کے سامنے جب ہم نے مفعول بہ کے طور پر کا کی ضمیر لگائی نا تو ہم نے اس حمزہ کو اور اس الف مکسورہ کو دونوں کو آپس میں جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا، تو یہ ہو گیا آ، رآ کا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ ارآک المدرس فی المسجد، یعنی کہ کیا تمہیں استاد نے مسجد میں دیکھا تھا؟ یا نیچے دیکھیں کہ رآ کی مختلف اسناد کو بھی استعمال کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اب کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ بلال رآ، یعنی کہ بلال نے دیکھا، انتا رأیتا، اب کیا ہو گیا؟ اب یہاں پر الف مکسورہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پر سکون آ جاتا ہے نا، اس وجہ سے یہاں پر یہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ رآ جو تھی رأی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور آگے ہم یہ تا کی ضمیر لگا دیتے ہیں فاعل کے طور پر، تو اس کے معنی ہو جائیں گے تم نے دیکھا تھا، انا رأیتو۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں رأیتو میں بھی رآ کا الف مکسورہ جو ہے نا وہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ بن جاتا ہے رأی، انا رأیتو، یعنی کہ میں نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ فعل رآ جو ہے نا اس کے بیچ میں چونکہ یہ الف مکسورہ جو ہے نا یہ ویک لیٹر ہے، تو یہ حالات کے مطابق کبھی یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی الف مکسورہ بن جاتا ہے، اور کبھی حمزہ کے ساتھ اکٹھا ہو کے آ میں بدل جاتا ہے۔ دیکھیں رآ کا میں یہ کا کی ضمیر مفعول بہ کے طور پر آتی ہے، اس لیے یہاں پر ہم رآ کے حمزہ اور الف مکسورہ کو اکٹھا کر کے آ میں تبدیل کر دیتے ہیں، جبکہ رأی کی اسناد میں جب ہم فاعل کے طور پر تا تما تم تی تما تنا تونا کو لکھتے ہیں نا، تو چونکہ یہاں پر اس الف مکسورہ پر سکون لگانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہاں یہ الف مکسورہ یا میں بدل جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسے آگے جا کر ہم پوری تفصیل سے پڑھیں گے، اب اسے آپ ٹینشن لے کے مت بیٹھ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسے آگے جا کر ہم پوری طرح سمجھیں گے، اس کی پوری گردان کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے تأمل الکلمۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے لفظ پر غور کریں۔ معنی، معناہ، معناہا، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ معنی کے آخر میں یہ الف مکسورہ آتی ہے، اس کے آگے جب مفعول بہ کے طور پر ہم کوئی ضمیر لگائیں گے تو یہ الف مکسورہ الف میں تبدیل ہو جائے گی۔ معنی میں ہم اسے الف تو پڑھ رہے ہیں لیکن لکھ جو ہے نا اس طرح یا کی صورت میں رہے ہیں، الف مکسورہ کی صورت میں، تو جب ہم معنی کے آگے مفعول بہ کے طور پر کوئی ضمیر جوڑتے ہیں نا تو پھر ہم اسے لکھتے بھی الف کی صورت میں ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں معناہ، تو معنی کے آگے
مفعول بہ کے طور پر ہم جب کسی ضمیر کو جوڑتے ہیں تو پھر اس یا کو الف کی صورت میں لکھ دیتے ہیں. یہاں پہ ہم نے یا کی صورت میں لکھی ہوئی ہے نا، الف مکسورہ کو یا کی طرح لکھتے ہیں، صرف اس کے نیچے 2 نقطے نہیں ڈالتے. تو جب اس معنی کے آگے ہم کسی بھی ضمیر کو مفعول بہ کے طور پر لکھیں گے نا، تو اس صورت میں ہم اس الف مکسورہ کو اس طرح لکھیں گے بھی الف کی صورت میں. پڑھ تو یہاں پر بھی ہم اسے الف کی صورت میں رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اسے لکھیں گے بھی الف کی صورت میں. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 12 ہے تأمل الکلمات الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے الفاظ پر غور کریں. اب یہ عربی زبان کے کچھ ایسے رولز ہیں جو ہمیں یہاں پر سکھائے جا رہے ہیں. یعنی کہ جب ہم من کے بعد ما کو لکھیں گے تو پھر ہم اسے مما لکھیں گے. ان دونوں کو اکٹھا کر دیں گے اور اکٹھا ہو کے یہ مما بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ نون جو ہے نا میم میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا مما. یہاں پہ اس کا الف بھی ہم ڈراپ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اسے ہم اس طرح لکھیں گے مما. اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کس سے، فرام وٹ. چلیے اب اس مما کو ایک جملے میں استعمال کرتے ہیں. مما خلق اللہ الانسان. ملا کے اس طرح ہم پڑھیں گے مما خلق اللہ الانسان، یعنی کہ اللہ نے انسان کو کس سے بنایا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ خلقہ من طین، اس نے اسے گارے سے بنایا یا کچڑ سے بنایا. ٹھیک ہے نا، تو خلقہ کے معنی ہوں گے اس نے اسے بنایا. یہاں پر خلقہ فعل ہے، فاعل مستتر ہے، و تقدیرہ ہوا، اور ہو جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہے، یعنی کہ اس نے اسے گارے سے بنایا. پھر اس کے بعد ہمیں دوسری چیز یہ سکھائی جا رہی ہے کہ بی کو جب ہم ما سے پہلے لکھیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ان دونوں کو بھی اکٹھا کر دیں گے، اس الف کو ڈراپ کر دیں گے اور یہ بن جائے گا بما. بما کے کیا معنی ہیں؟ ود واٹ، کس کے ساتھ. اور اس کا ترجمہ بھی ہم کس سے کر سکتے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہے بما قتلت الحیۃ، یعنی کہ تم نے سانپ کو کس سے مارا تھا، کس کے ساتھ مارا تھا. تو اس کا جواب وہ دیتا ہے قتلتھا بالحجر. یہ ہا کس کے لیے آیا ہے؟ اس حیتہ کے لیے آیا ہے نا، یہ مؤنث واحد ہے، اس لیے یہاں پر لکھا ہے قتلتھا بالحجر، یعنی کہ میں نے اسے پتھر سے مارا تھا. تو اگلا رول یہ ہے کہ لی کے بعد جب ہم ما لکھتے ہیں تو ہم انہیں اس طرح الگ الگ نہیں لکھتے. ہم کیسے لکھتے ہیں؟ لما. اس کے آخر میں جو یہ الف ہے نا اسے بھی ہم ڈراپ کر دیں گے اور یہ بن جائے گا لما. لی کا کیا مطلب ہے؟ لیے. اور ماں کے معنی ہوں گے کس، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کس لیے. انگلش میں اس کا ہم ترجمہ کریں گے وائی. تو اب یہاں پر اس کا جملہ دیکھ لیتے ہیں. لما خرجت من الفصل، یعنی کہ تم کلاس روم سے کس لیے نکلے تھے. تو وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے خرجت لأننی مریض. اب یہاں پہ دیکھیں کہ لی حرف جر ہے اور انا کیا ہے؟ من اخواتی انا ہے، اور اس کے بعد یہ نون الوقایہ ہے، اور یہ یا متکلم جو ہے نا یہ اسم انا منصوبن ہے، اور مریدن اس کی پھر خبر ہوگا، یعنی کہ میں اس لیے نکلا تھا کہ میں بیمار ہوں. چلیے اگلا رول کیا ہے؟ چوتھا رول یہ ہے کہ ان کے بعد جب ما آئے گا تو انہیں بھی ہم اکٹھا کر کے لکھیں گے. کیسے لکھیں گے؟ عما. قرآن پاک میں یاد ہے نا عما یتساءلون، ہم نے پڑھا ہے نا. تو یہ عما دراصل عن ما ہے، اور اس کے پھر معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے about what،
یا فار وٹ، اردو میں اس کے معنی ہوں گے کس کے بارے میں یا کیا چیز۔ چلیے اس کا جملہ دیکھ لیتے ہیں۔ عما بحثتا فی المدرستی، یعنی کہ تم اسکول میں کیا چیز ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ جواب دیتا ہے بحثت عن ساعتی، بحث فعل ہے، تو فاعل ہے، اور عن کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، اور ساعتی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ میں اپنی گھڑی ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بحثا کے بعد عن آتا ہے۔ پھر دیکھیں ہم اما کو ایک اور جملے میں استعمال کر رہے ہیں۔ اما سألت المدرسہ، یعنی کہ تم نے استاد سے کس کے بارے میں سوال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس اما کا ترجمہ ہے کس کے بارے میں، اور یہاں پر اس کا ترجمہ ہے کیا چیز۔ تو اس کا جواب یہ دیتا ہے سألتہ عن الامتحانی، یعنی کہ میں نے ان سے امتحان کے بارے میں سوال کیا تھا یا امتحان کے بارے میں پوچھا تھا۔ سالہ کے معنی ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس کے ایک معنی ہوں گے سوال کرنا اور دوسرا پوچھنا، ایک ہی بات ہے نا دونوں۔ چلیے اب سوال نمبر 13 پر آ جاتے ہیں۔ تأمل المثال، یعنی کہ مثال پر غور کریں۔ ثم اکتب الجمل الآتیۃ، پھر دیے گئے جملوں کو لکھیے۔ بعد تحویل الکلمات التي تحتها خط، الفاظ کو تبدیل کرنے کے بعد جن کے نیچے لائن ہے، لکیر ہے، خط ہے۔ الی جموع، جمع کی طرف، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جن الفاظ کے نیچے انہوں نے لائن لگائی ہوئی ہے نا، ہم نے کیا کرنا ہے، انہیں جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ لیکن جب ہم انہیں جمع میں تبدیل کریں گے تو اس کی وجہ سے پھر جملے میں جو چینجز آئیں گے وہ بھی ہمیں کرنے ہوں گے۔ تو مثال ہے من الفتى الذي خرج من الفصل الآن، یعنی کہ وہ نوجوان کون ہے جو ابھی کلاس روم سے نکلا تھا۔ فتح کسے کہتے ہیں؟ نوجوان کو، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ فتیتو۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، فتح کو فتیتو میں تبدیل کرنا ہے۔ اگر اسے ہم جمع میں تبدیل کریں گے تو باقی جملے کو بھی ہمیں جمع میں تبدیل کرنا پڑے گا، اس لیے ہم الذی کی جمع لکھیں گے، وہ ہوتی ہے الذین، اور خرجہ کی جمع کیا ہوگی؟ خرجو، اور من الفصل الآن یہ ایسے ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو جائے گا من الفتیۃ الذین خرجوا من الفصل الآن، یعنی کہ وہ نوجوان کون ہیں جو ابھی کلاس روم سے نکلے تھے۔ تو پہلا جز ہے من الرجل الذی دخل بیتکم الآن، یہ دیکھیں بیتا ہے، مفعول بہ ہے، یعنی کہ وہ آدمی کون ہے جو ابھی تم سب کے گھر میں داخل ہوا۔ ٹھیک ہے نا، کم ہے نا، اس لیے میں ترجمہ تم سب کر رہی ہوں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، الرجل کی جمع لکھنی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، من الرجال۔ چلیے اب ہم نے رجال کر دیا، تو رجال کے لیے کیا الذی آئے گا؟ جی نہیں، اسے بھی ہم جمع میں تبدیل کریں گے، تو یہ ہو جائے گا الذین، اور پھر یہ دخلا کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ دخلوا میں۔ یہاں پر ہم فعل کی فارم کو بھی تبدیل کر دیں گے، جمع مذکر کے لیے ہم کیا لکھتے ہیں؟ دخلوا، اور پھر ہم لکھیں گے بیتکم الآن۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ آدمی کون ہیں جو ابھی تم سب کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ چلیے اگلا جز ہے این الطالب الذی جاء امسی، یعنی کہ وہ طالب علم کہاں ہے
جو کل آیا تھا. چلیے اب ہم نے کیا کرنا ہے, الطالبو کی جمع لکھنی ہے. تو کیا لکھیں گے ہم؟ الطلابو. الذی کی جمع کریں الذین. اور جاء کی جمع کیا ہوگی؟ جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا این الطلاب الذین جاؤ امسی. یعنی کہ وہ طلباء کہاں ہیں جو کل آئے تھے. چلیے جز نمبر 3 ہے ضربت الولد الذی ضربنی. اسے ملا کے کیسے پڑھیں گے ہم؟ ضربت الولد الذی ضربنی. چلیے اب اس الولدہ کی جمع کریں. ضربت الاولاد الذین ضربونی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب ہم اس کا ضربو لکھیں گے, اس کو جمع میں تبدیل کریں گے, تو پھر اس کے الف کو ہم ڈراپ کر دیں گے. اس کے بیچ میں جو ہم الف لکھتے ہیں نا, اسے نہیں لکھیں گے, ہم لکھیں گے ضربونی. یعنی کہ میں نے ان لڑکوں کو مارا جنہوں نے مجھے مارا تھا. چلیے آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو ہے نا, ہمیں کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ لے کر آگے بڑھتے ہیں. پچھلے سوال میں انہوں نے مذکر کے لیے آنے والے جملے استعمال کیے تھے, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اس سوال میں وہ مؤنث کے لیے آنے والے جملے ہمیں سکھائیں گے. یعنی کہ پچھلے سوال میں انہوں نے ہمیں مذکر کی جمع سکھائی تھی, اور اب وہ ہمیں مؤنث کی جمع سکھائیں گے. سوال نمبر 14 ہے تأمل المثال. یعنی کہ مثال پر غور کریں. ثم اکتب الجمل الآتیۃ. پھر دیے گئے جملوں کو لکھیے. بعد تحویل الکلمات التي تحتها خط. ان الفاظ کو تبدیل کرنے کے بعد جن کے نیچے لائن ہے, خط ہے. الی جموعین, جمع کی طرف. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہ جن الفاظ کے نیچے لائنیں لگی ہیں نا, اسے جمع میں تبدیل کرنا ہے. تو پہلے مثال کو پڑھ لیتے ہیں. الطالبۃ التی دخلت الفصل الآن من الہندی. یعنی کہ وہ طالبہ جو ابھی کلاس روم میں داخل ہوئی تھی, انڈیا سے ہے. چلیے اب ہم نے کیا کرنا ہے, الطالبۃ کو جمع میں تبدیل کرنا ہے. تو پھر ہمیں باقی الفاظ کو بھی جمع میں تبدیل کرنا ہوگا. تو الطالبۃ کی جمع کیا ہوگی؟ الطالبات. التی کی جمع ہوگی اللاتی. یہ نیا لفظ ہے نا, اسے ہم پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں. التی کی جمع ہوگی اللاتی. تو مؤنث واحد کے لیے دخلت آتا ہے نا, اور جمع کے لیے دخلنا. اور الفصل الآن من الہندی یہ ایسے ہی رہے گا, اسے ہم تبدیل نہیں کریں گے. تو یہ جملہ ہو جائے گا الطالبات اللاتی دخلنا الفصل الآن من الہندی. یعنی کہ وہ طالبات جو ابھی کلاس روم میں داخل ہوئی تھی, انڈیا سے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ مثال تھی. چلیے اب اس مثال کے مطابق ہم جملوں کو تبدیل کرتے ہیں. تو یہاں پر ہے الفتاۃ التی عند المدیرۃ اخت مریم. یعنی کہ نوجوان لڑکی جو پرنسپل صاحبہ کے پاس ہے, مریم کی بہن ہے. ٹھیک ہے, مدیرتی بھی مؤنث ہے نا, فیمیل پرنسپل. تو چلیے اب ہم اسے جمع میں تبدیل کرتے ہیں. الفتاۃ کی جمع کیا ہوگی؟ الفتیات. اور التی کی جمع ابھی ہم نے سیکھی ہے اللاتی. اور ہم کیا کریں گے, اور اختو کو ہم اخواتو میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ ہو جائے گا الفتیات اللاتی عند المدیرۃ اخوات مریم. ٹھیک ہے, مریم کیا ہے؟ جی ہاں, مجرور ہے, مجرور بالفتح ہے. یعنی کہ نوجوان لڑکیاں جو پرنسپل صاحبہ کے پاس ہیں, مریم کی بہنیں ہیں. چلیے ابھی اگلے جملے کی طرف آتے ہیں. الطبیبۃ التی فی مستشفی الولادۃ من انگلترا.
یعنی کہ وہ ڈاکٹر جو میٹرنٹی ہوم میں ہے، انگلینڈ سے ہے، اس کا تعلق انگلینڈ سے ہے۔ چلیے اب ہم نے اسے جمع میں تبدیل کرنا ہے، تو یہ ہو جائے گا الطبیبات اللاتی فی مستشفی الولادتی من انگلترا۔ بس یہ 2 چیزیں تبدیل ہوں گی، باقی ایسے ہی رہے گا۔ یعنی کہ وہ لیڈی ڈاکٹرز جو میٹرنٹی ہوم میں ہیں، انگلینڈ سے ہیں۔ آگے ہے المرأة التي دخلت بیتنا امتی۔ اب دیکھیں بیتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول بھی ہے، یعنی کہ وہ عورت جو ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی میری پھوپھی ہے۔ تو چلیے اب اسے ہم نے جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ المرأة کی جمع میں نے آپ کو بتایا تھا نا، النساء ہوتی ہے، اور پھر التی کی جمع ہوگی اللاتی، اور دخلت کی جگہ ہم دخلنا لکھیں گے، ٹھیک ہے نا، مؤنث جمع کے لیے ہم لکھیں گے دخلنا۔ اور یہاں پر امتی کی بھی جمع کریں گے، پھر اسے بھی ہم اماتی کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا النساء اللاتی دخلنا بیتنا اماتی۔ اماتن کی جمع ہوگی اماتن، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے اماتی، یعنی کہ وہ عورتیں جو ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھیں میری پھوپھیاں ہیں۔ چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ ابھی جو ہمارے پاس باقی ٹائم بچا ہے نا، اس میں فعل امر کو سیکھتے ہیں۔ چلیے ریڈی ہو جائیں تھوڑی اگر چائے وائے پینی ہے تو پی لیں۔ عربی زبان میں فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے فعل ماضٍ، جسے اردو میں ہم فعل ماضی کہتے ہیں، اور انگلش میں پاسٹ ٹینس۔ دوسری قسم ہے فعل مضارع، جو فعل حال اور مستقبل یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے آتا ہے۔ اور پھر عربی زبان میں فعل کی تیسری قسم کو فعل امر کہتے ہیں، جسے ہم آج انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تو فعل ماضی کو ہم الحمدللہ اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں، لیکن یاد رہے کہ فعل ماضی جو ہے نا، یہ مبنی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ مرفوع منصوب وغیرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس بیچارے کے پاس صرف ایک ہی ڈریس ہوتا ہے لیکن فعل مضارع مبنی نہیں ہوتا، بلکہ معرب ہوتا ہے۔ معرب ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہ جملے کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں اسماء مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ ان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے فعل مضارع کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ پہلی قسم کو ہم مرفوع کہیں گے، دوسری کو منصوب، اور تیسری کو نہیں مجرور نہیں کہیں گے، بلکہ اس کی تیسری حالت کو ہم مجزوم کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مجزوم۔ تو چلیے دیکھیں میں نے بورڈ پر کیا لکھا ہے۔ اب دیکھیں اس کے آخر میں ایک دمہ لگا دیتی ہوں، تو یہ یذهب بن جائے گا، اور یہ اس کی مرفوع حالت ہوگی۔ پھر جب اس کے آخر میں فتح لگا دوں گی تو یہ منصوب ہو جائے گا، اور یہاں پر سکون لگانے سے یہ مجزوم بن جائے گا، تو یہ ہو جائے گا یذهب، یذهب، یذهب۔ چلیے اب میں لکھتی ہوں یذهبون،
یذہبو، یذہبو، یہ یہاں پر یذہبونا کو کیا ہو گیا؟ یذہبونا میں دیکھیں، یہ اس کا نون جو ہے یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. یہ نون جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے. پھر جب یہ منصوب ہو گیا تو اس کا یہ نون غائب ہو گیا اور یہ یذہبو بن گیا. اور اسی طرح سے مجزوم ہونے پر بھی اس کا نون غائب ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے فعل مضارع پڑھا تھا تو ہم نے اس کے 3 گروپ بنائے تھے. ایک گروپ کا ہم نے کیا نام رکھا تھا؟ ایک گروپ کا ہم نے نام رکھا تھا 5 in your pocket. تو اگر یذہبو فعل ہو تو ہم اس کے 5 in your pocket کیسے بنائیں گے؟ یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو اور نذہبو. تو نوٹ کریں ان 5 کے آخر میں ہم نے ایک ایک دمہ لگائی ہے اور یہ دمہ ان کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. تو اگر ہم ان کے آخر کی اس دمہ کو فتح میں تبدیل کر دیں تو یہ منصوب بن جائیں گے، اور اگر ان سب کے آخر میں ہم سکون لگا دیں تو یہ مجزوم بن جائیں گے. تو اس کے بعد جو ہمارا دوسرا گروپ تھا ہم نے اسے مذاقاً ایک فنی سا نام دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ نون آتا ہے نون جاتا ہے. تو یاد رکھیں اس گروپ میں جب نون آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرفوع ہے، یعنی کہ یہ نون ہی اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. تو جب کبھی ہم کسی فعل مضارع کے آخر میں نون دیکھیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مرفوع ہے، اور اگر یہ نون موجود نہ ہو تو یا تو یہ منصوب ہوگا یا مجزوم. اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اس سے پہلے کیا لکھا گیا ہے. آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اس کورس میں اس کے بارے میں مزید بہت کچھ پڑھتے جائیں گے، لیکن اس وقت ہم نے صرف اس بات کو سمجھنا ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں جب نون ہوگا تو یہ مرفوع ہوگا، اور اگر نون نہیں ہوگا تو یا تو یہ منصوب ہوگا یا پھر مجزوم. لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مجزوم ہے یا منصوب؟ اسے ہم انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں گے. یہ بہت آسان ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے. اور پھر ہم نے فعل مضارع کا ایک تیسرا گروپ پڑھا تھا جو یذہبنا اور تذہبنا پر مشتمل تھا. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مبنی ہیں. ان کا یہ نون ہمیشہ اسی طرح رہتا ہے کیونکہ یہ نون یہاں پر اس کا فاعل ہے. اس کا نون آتا ہے نون جاتا ہے گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ نون تو فاعل ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو نون آتا ہے نون جاتا ہے گروپ پڑھا تھا نا، اس میں نون کیا تھا؟ نون جو ہے مرفوع ہونے کی علامت تھا، جبکہ یہاں پر یہ نون فاعل ہے. تو یہ تو تھا فعل مضارع کی 3 حالتوں کا ایک مختصر سا تعارف. ہم انشاءاللہ تعالی آگے جا کر اسے خوب اچھی طرح سے سمجھیں گے. ہم جب اسے بار بار دہرائیں گے تو یہ ہمیں خوب اچھی طرح یاد ہو جائیں گے. بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. مذاق کے علاوہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کی اتنی پریکٹس کریں گے کہ آپ جلد ہی اس میں مہارت حاصل کر لیں گے. تو اگر یہ یذہبو ہو تو اس میں فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ جو گروپ ہے 5 in your pocket، ان سب میں فاعل مستتر ہوتا ہے. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر بھی فاعل مستتر ہے. اور اس میں کون مستتر ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس میں
ہوا مستتر ہوتا ہے۔ تو چلیے اسے منصوب بنائیں، یذہبا، اور مجزوم یذہب۔ کتنا آسان ہے۔ تو یذہبونا میں فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، واو۔ تو پھر یہ نون یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ یہ نون ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل مرفوع ہے، اور جب ہم اس نون کو حذف کر دیں اور یہ یذہبو بن جائے تو پھر یہ منصوب بن جائے گا۔ اسی طرح اس کا مجزوم بھی یذہبو ہی ہوگا۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نون کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ میری بات کو غور سے سنیں، ہو سکے تو اسے لکھ لیں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا۔ کیا کہا میں نے؟ اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا۔ اسم کی آپ نے کون کون سی حالتیں پڑھی ہیں؟ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اسم کی یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، لیکن اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا۔ لیکن فعل مرفوع ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، لیکن فعل کبھی مجرور نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فعل کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، مرفوع، منصوب اور مجزوم، لیکن فعل کبھی 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 بھی مجرور نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں۔ اس اصول کو ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھنا ہوگا۔ تو فعل ماضی جو ہے نا وہ مبنی ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، مرفوع، منصوب اور مجزوم۔ تو اب میری بات کو غور سے سنیں۔ فعل امر بھی مبنی ہوگا۔ کیا کہا میں نے؟ فعل امر بھی ہمیشہ مبنی ہوگا، لیکن اس کے آخری حرف پر ہمیشہ سکون ہوتا ہے۔ تو سکون کیا ہے؟ جزم ہے نا، یعنی کہ فعل امر ہمیشہ مجزوم ہی ہوگا۔ اس کی صرف ایک ہی حالت ہوتی ہے اور وہ ہے مجزوم، اور یہ اپنی اس حالت کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا، یہ مجزوم ہی رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فعل امر کو ہم فعل مضارع سے ہی بناتے ہیں۔ یہ فعل ماضی سے نہیں بنایا جاتا، بلکہ فعل امر فعل مضارع سے ہی بنایا جاتا ہے۔ اور فعل امر کی صرف 6 فارمز ہوں گی۔ وہ کون کون سی؟ ضمیر مخاطب یعنی کہ سیکنڈ پرسن کی کتنی فارمز ہوتی ہیں؟ 6۔ دیکھیں، ہم اگر کسی کو حکم دیں تو ضروری ہے کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہو۔ اگر کوئی ہمارے سامنے موجود ہی نہ ہو تو ہم اسے حکم نہیں دے سکتے اور نہ اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کورس کو مکمل کر کے قرآن پاک کی زبان کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے تو ہماری نماز ہی تبدیل ہو جائے گی۔ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے احساسات ہی بدل جائیں گے، کیونکہ اب ہم جو پڑھ رہے ہوں گے اسے سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم اپنے رب سے کلام کر رہے ہوں گے جو کہ ہمارے سامنے موجود ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے نا کہ اگرچہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے کہ وہ ہماری شہرک سے بھی نزدیک ہے۔ ایک اور آیت ہے، ہوا معکم اینما کنتم، یعنی کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ ہمارے رب کے الفاظ ہیں۔ ہوا معکم اینما کنتم، ہوا معکم کے معنی ہیں وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ تو جب ہم عربی گرامر کو پوری طرح سے سمجھ لیں گے
تو پھر جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اس ڈائریکٹ ڈائلاگ سے ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایسی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ڈیولپ ہو جائے گی جس کی لذت سے ہم پہلے ناشنا تھے، کیونکہ ہم پہلے اس کی زبان سے ہی ناواقف تھے۔ تو فعل امر مخاطب یعنی کہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی کون کون سی فارمز ہوتی ہیں؟ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما اور انتنا۔ تو چلیے اب اپنے اس سبق کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل ثلاثی کے 6 ابواب ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ باب نصرہ، باب دربا، باب فتحہ، باب کرما، باب سمیع اور باب حسبہ۔ لیکن ان میں سے 4 ابواب عربی زبان میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ نصرہ ینصرو، دربا یضربو، فتح یفتح اور سمیع یسمعو۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ ان چاروں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں اور یاد رکھیں کہ ہم ان کی صرف تھرڈ پرسن یعنی کہ مخاطب فارمز کو ہی فعل امر میں استعمال کریں گے۔ تو جو کتبہ کی گردان ہوتی ہے نا، اس میں فعل مضارع میں انتا کے لیے کیا آتا ہے؟ تکتبو۔ پھر اس کے آگے آئے گا تکتبانی، تکتبونا، تکتبین، تکتبانی، تکتبنا۔ تو یہ ہو گئی اس کی مخاطب کے لیے 6 فارمز۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے ان سے فعل امر کو بنانا ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ فعل مضارع کی بھی زیادہ سے زیادہ پریکٹس شروع کر دیں، تبھی آپ جو ہے نا فعل امر میں بھی ماہر ہو سکیں گے۔ تو یہ سیکنڈ پرسن یعنی کہ مخاطب کے لیے استعمال ہونے والی 6 فارمز ہیں۔ الحمدللہ اب ہم انہیں بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ تو اب ہم ان سے فعل امر کیسے بنائیں گے؟ چلیے سب سے پہلے تکتبو کو دیکھیں۔ اس میں یہ تا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ علامت و مضارع ہے۔ تو اب ہم نے اس کا فعل امر بنانا ہے۔ تو پھر کیا اس علامت و مضارع کی ہمیں ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا، چونکہ ہم فعل امر بنا رہے ہیں، اس لیے اب ہمیں اس علامت و مضارع کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں پر یہ تا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فعل مضارع ہے۔ اس لیے اب میں اس تا کو ریموو کر دیتی ہوں، حذف کر دیتی ہوں۔ اور چونکہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ فعل امر ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے آخر میں اس دمہ کو ختم کر کے ایک جزم لگا دیں گے۔ اچھا، تو اب مجھے بتائیے کہ کیا اب ہم اسے پڑھ سکتے ہیں؟ عربی زبان میں اگر کوئی لفظ سکون سے شروع ہوگا تو ہم اسے پڑھ ہی نہیں سکیں گے، اس لیے کوئی بھی لفظ سکون سے شروع ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس صورت میں ہم تو اسے پڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ تو ضروری ہے کہ اسے پڑھنے کے لیے اس پر کوئی نہ کوئی اعراب لگا دیا جائے۔ تو اب تو ہم ایک مشکل میں پھنس گئے ہیں، اس لیے ہمیں اس مشکل سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک حمزہ وصل کو اس سے پہلے لے آتے ہیں۔ کیا لاتے ہیں؟ حمزہ وصل، ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب ہم اسے لے آئے۔ تو اب اسے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر کوئی اعراب بھی لگا دیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم اس پر کیا لگائیں؟
فتح، دمہ یا کسرہ؟ اس کے اعراب کا انحصار اس کے عین کلمہ پر ہوگا۔ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کورس کے شروع سے ہی عین کلمہ کے اعراب کو سمجھنے پر اتنا زور دیا تھا۔ تو اگر اس عین کلمہ پر دمہ ہوگا تو اس حمزہ وصل پر بھی ہم دمہ لگا دیں گے۔ تو اب دیکھیں اس کے عین کلمہ پر کیا ہے؟ دمہ ہے نا؟ تو اب ہم اس حمزہ پر بھی ایک دمہ لگا دیں گے۔ یاد رکھیں کہ ہم اسے اس طرح نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ حمزہ قطع ہے، جبکہ ہم نے یہاں پر حمزہ وصل لگایا ہے، اس لیے ہم اسے اس طرح نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ بن گیا اکتب، یعنی کہ تم لکھو۔ چلیے، اگر اب میں اس سے پہلے حرف و عطف وا لکھ دوں گی تو اب بتائیے کہ اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ وقتب، چونکہ یہ حمزہ وصل ہے نا، اس لیے میں اسے نہیں پڑھوں گی، میں سیدھا اس واو کو کاف سے ملا دوں گی، تو یہ ہو جائے گا وقتب۔ اب اگر میں اس واو کو واپس ہٹا دوں تو یہ کیا بن جائے گا؟ اکتب۔ واو کو دوبارہ لگائیں، وقتب۔ سمجھ آیا؟ جو لوگ عرب ہوتے ہیں نا، انہیں یہ سب کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ چونکہ ان کی مادری زبان ہے نا، اس لیے یہ سب ان کی گھٹی میں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیر عرب ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسے سیکھنا بھی ہوگا اور سمجھنا بھی ہوگا۔ چلیے، اب میں لکھتی ہوں تقرؤ۔ تو اب مجھے اس کا فعل امر بنانا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ سب سے پہلے تو میں اس کی علامت و مضارع کو ختم کر دوں گی اور پھر اس کے آخر میں ایک جزم لگا دوں گی۔ تو اب یہ کیا رہ جائے گا؟ یہ اس صورت میں ایسے۔ اسے پڑھنے کی خاطر اب میں اس سے پہلے ایک حمزہ وصل لگا دوں گی اور اب اس پر اعراب کیا لگاؤں؟ نہیں، دیکھیں، فعل امر میں یہ جو حمزہ وصل لگاتے ہیں نا، اس پر یا تو دمہ آ سکتی ہے اور یا پھر کسرہ۔ فعل ثلاثی میں اس پر فتح نہیں آ سکتی۔ تو اگر فعل مضارع کے عین کلمہ پر دمہ ہو تو ہم اس کے حمزہ پر دمہ لگا دیں گے، لیکن اگر دمہ کے علاوہ کوئی بھی اور اعراب ہو، یعنی کہ کسرہ ہو یا فتح ہو، تو ہم اس کے حمزہ پر کسرہ لگائیں گے۔ فعل ثلاثی 3 حروف پر مبنی فعل کو کہتے ہیں۔ ہم جب فعل ثلاثی سے امر بناتے ہیں نا، تو اس حمزہ وصل پر ہم فتح نہیں لگائیں گے، اس پر یا تو دمہ آئے گی یا کسرہ۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی فعل مضارع سے فعل امر بنائیں تو عین کلمہ کو دیکھ لیں۔ اگر عین کلمہ پر دمہ ہوگی تو اس کے حمزہ وصل پر ہم دمہ لگا دیں گے، اور دمہ کے علاوہ اور کوئی بھی اعراب ہو، خواہ کسرہ ہو یا فتح ہو، دونوں صورتوں میں ہم اس کے حمزہ وصل پر کسرہ لگا دیں گے۔ اس حمزہ وصل پر یا دمہ آئے گی یا کسرہ، بس فتح نہیں آ سکتی۔ تو اب چونکہ اس کے عین کلمہ پر دمہ نہیں ہے نا، اس لیے ہم اس کے حمزہ وصل پر کسرہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اقرأ، یعنی کہ تم پڑھو۔ چلیے، اب ایسا کرتے ہیں کہ تجلسو سے فعل امر بناتے ہیں۔ اب آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم علامت و مضارع کو ختم کر کے اس کے آخر کے اعراب کو سکون میں تبدیل کر دیں گے اور پھر اس سے پہلے حمزہ وصل لگا کر اس پر کسرہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اجلس، یعنی کہ تم بیٹھو۔ چلیے ابھی ایسا کریں کہ تذہبو کو فعل امر میں تبدیل کریں۔
تو یہ بن جائے گا اذهب، یعنی کہ تم جاؤ۔ اب فتح سے بن گیا تفتحو، تو تفتحو سے فعل امر بنائیں تو یہ ہو جائے گا افتح، یعنی کہ تم کھولو۔ تو اب آخری فعل ہے شربا یشربو، اس میں انتا کے لیے فعل مضارع ہوگا تشربو۔ چلیے اب اس سے فعل امر بنائیں۔ ہم سب سے پہلے اس علامت و مضارع کو ختم کریں گے، پھر اس کے آخر کی ضمہ کو سکون میں تبدیل کر دیں گے، اور پھر اس سے پہلے حمزہ وصل لگا کر اس پر کسرہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اشرب، یعنی کہ تم پیو، یو ڈرنک۔ تو فعل امر مجزوم ہوتا ہے، اور اگر ہم اس اکتب کو ڈسکرائب کریں تو کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امرن مبنی علی السکون، اور کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ اس کا فاعل کیا ہے تو ہم کہیں گے فاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ انت۔ تو اس طرح سے ہم اکتب کو ڈسکرائب کریں گے۔ یاد رکھیں کہ فعل امر جو ہے نا، یہ حکم کرنے کے لیے یا ریکویسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اس کی مزید تفصیل پڑھیں گے۔ چلیے اب ہمارے پاس مضارع ہے تکتبانی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا فعل امر بنانا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم اس کی علامت و مضارع کو ختم کر دیں گے، پھر یہ بتائیں گے یہ تکتبانی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا یہ نون ہے۔ اس لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم اس نون کو حذف کر دیں گے تاکہ یہ مجزوم بن جائے۔ تو اب یہ اس طرح رہ جائے گا، اس کے شروع میں سکون ہے، اور چونکہ سکون سے شروع ہونے والے لفظ کو عربی زبان میں نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے ہم اس کے شروع میں ایک حمزہ وصل لگا دیں گے، اور اس حمزہ وصل پر اس کے عین کلمہ پر موجود اس ضمہ کی وجہ سے ہم ایک ضمہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اکتبا، یعنی کہ ہم دو مذکروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں لکھو۔ چلیے اب مجھے بتائیں کہ اس اکتبا میں فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ الف، یہاں پر یہ الف مثنیٰ فاعل ہے۔ تو چلیے اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امرن مبنی علی، کیا کہوں میں؟ دیکھیں ہم نے یہاں پر کیا کیا تھا؟ جی ہاں، نون کو حذف کیا تھا نا۔ تو اب میں کہوں گی فعل امرن مبنی علی حذف النون۔ تو چلیے اب ہم تکتبون سے فعل امر بناتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی علامت و مضارع کو حذف کر دیں گے، پھر اس کے بعد اس نون کو ڈراپ کر دیں گے، اور پھر اس سے پہلے حمزہ وصل لگا کر اس پر ضمہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اکتبو۔ اسے بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے کہ فعل امرن مبنی علی حذف النون، یعنی کہ اب ہم دو سے زائد مذکروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب لکھو، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ یہ واو الجماعت جو ہے نا، یہ اس کا فاعل ہے۔ چلیے اب تک تبینہ سے ہم نے فعل امر بنانا ہے۔ ہم اس کی علامت و مضارع اور نون ان دونوں کو حذف کر دیں گے، پھر اس سے پہلے ایک حمزہ وصل لگا کر اس پر ضمہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اکتبی، یعنی کہ یہاں پر ہم ایک مؤنث سے کہہ رہے ہیں کہ تم لکھو۔ اچھا، تو اس اکتبی کا فاعل کہاں پر ہے؟ نہیں، یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا فاعل مستتر ہے، بلکہ یہ یا جو ہے نا، یہ اس کا فاعل ہے۔ یہاں پر سارے جتنے بھی
فائل ہے نا، انہیں میں نے سرخ رنگ سے لکھ دیا ہے تاکہ انہیں دیکھتے ساتھ ہی آپ سمجھ جائیں کہ یہ فائل ہے، اور یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رہے۔ چلیے اب باری ہے تکتبانی کی۔ اس کی بھی علامت و مضارع اور نون کو ہم پہلے حذف کر دیں گے، اس کے بعد اس سے پہلے ایک حمزہ وصل لگا کر اس پر ضمہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اکتبا۔ یہاں پر بھی دیکھیں یہ الف مثنیٰ جو ہے نا، یہ اس کا فائل ہوگا، اور اس کے معنی بھی ہوں گے تم دونوں لکھو، یعنی کہ ہم دو مؤنثوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں لکھو۔ تو اب باری ہے تکتبنا کی۔ اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو ہم علامت و مضارع کو ختم کر دیں گے، اور پھر نہیں، اس کے نون کو ہم حذف نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اسے بھی میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ فائل ہے، اور فائل کو ہم حذف نہیں کر سکتے۔ اگر ہم فائل کو حذف کر دیں گے تو فعل بیچارہ بھی مر جائے گا۔ میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا تھا کہ یہ فعل اور فائل دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم فائل کو حذف نہیں کر سکتے، اور چونکہ یہ مبنی ہے اس لیے ہم اس کے آخر کے اعراب کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب ہم اس کے شروع میں صرف ایک حمزہ وصل لگا کر اس پر ضمہ لگا دیں گے، باقی اسے اسی طرح رہنے دیں گے، تو یہ بن جائے گا اکتبنا، یعنی کہ ہم دو سے زائد مؤنثوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب لکھو، اور یہاں پر فاعل کون ہوگا؟ یہ نون۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ چلیے اب مجھے بتائیے کہ اگر اجلس فعل ہے تو کیا اس کی باقی اسناد آپ فٹافٹ بنا سکتے ہیں؟ چلیے ہمت کریں، تو یہ ہو جائے گا اجلس، اجلسا، اجلسو، اجلسی، اجلسا، اجلسنا۔ چلیے اب ذہبا سے امر ہے اذهب، چلیے اس کی باقی اسناد بنائیں۔ اذهبا، اذهبو، اذهبی، اذهبا، اذهبنا۔ چلیے اب ہے اشرب، اشربا، اشربو، اشربی، اشربا، اشربنا۔ تو آج ہم نے پہلی دفعہ فعل امر پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم اسے دوبارہ پڑھیں گے تاکہ یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔